الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. صدق الله ربنا العلي العظيم. بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے جو دین اسلام ہم کو اور آپ کو عطا فرمایا ہے، اس دین کی بنیادی اور نمایاں تعلیمات میں اور بنیادی اور اساسی اصول میں ایک بہت نمایاں چیز وہ ہے جسے شکر کی نعمت اور شکر کی عبادت کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید قرآن مقدس میں اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بابرکت احادیث میں مختلف پیرایوں میں الگ الگ اندازوں سے بار بار تمام اہل ایمان مردوں اور خواتین کو اللہ رب العزت کی ہر نعمت کے حوالے سے شکر کی عبادت انجام دینے کا بہت تاکید کے ساتھ حکم فرمایا ہے۔ اور شکر کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کی عظمت کا احساس پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ ہر ایمان والے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں اور اللہ تعالیٰ کی تمام نوازشوں اور تمام احسانات کی عظمت کا، وقعت کا، قدر و قیمت کا سچا احساس پیدا ہو جائے، اور پھر ایمان والے کی زبان سے اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کے تمام احسانات کے لیے حمد کے کلمات، ثنا کے کلمات، سپاس کے کلمات، قدردانی کے اظہار کے کلمات اور بول جاری ہو جائیں، اور پھر انسان کی عملی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا گراف، گناہوں کا تناسب کم ہوتا چلا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا گراف، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا جذبہ، اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کی فکر بڑھتی چلی جائے۔ یہ ہے وہ حقیقت
جس کو شکر کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی عظمت کا احساس اور استحضار اور شعور اور فکر دل میں پیدا ہو، یہ دل کا شکر ہے۔ زبان سے اللہ تعالیٰ کی حمد کے بول جاری ہوں، اللہ تعالیٰ کی جناب میں سپاس کے کلمات نکلیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے لیے قدردانی کے اظہار کے الفاظ نکلیں، یہ زبان کا شکر ہے۔ اور انسان اپنی عملی زندگی میں معصیت کے بجائے اطاعت کے راستے پر چلنے لگے، گناہوں کے بجائے اللہ کی فرما برداری کے راستے پر چلنے لگے، نفس کی بتائی ہوئی راہ پر چلنے کے بجائے اور شیطان کے سجھائے ہوئے راستے پر چلنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے راستے پر چلنے لگے۔ یہ ہے انسان کے جسم کا، اعضاء کا، عمل کا، فعل کا شکر، اسے شکر کی حقیقت کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، ہم میں سے ہر شخص کے سامنے ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ایک بہتا ہوا دریا ہوتا ہے۔ رات و دن اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، صبح و شام اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ہمارا پورا وجود اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لبریز ہے۔ ہر سانس اللہ کی مستقل نعمت ہے، آنکھوں کی بینائی اللہ کی مستقل نعمت ہے، کانوں کا کام کرتے رہنا اللہ کی مستقل نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بولنے کی، سمجھنے کی، سننے کی، دیکھنے کی جو صلاحیتیں ہم کو دے رکھی ہیں، چلنے کی، پھرنے کی جو توانائیاں ہم کو دے رکھی ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی اتنی عظیم نعمتیں ہیں کہ کسی انسان کا کوئی تخمینہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی مقدار کو شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں ہم کو اور آپ کو عطا فرمائی، اور ان نعمتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ کا مطالبہ اپنے بندوں سے صرف اور صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ کے بندے اور اللہ کی بندیاں اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے میں لگ جائیں۔ جب بندہ شکر کے راستے پر چلتا ہے، اللہ کا محبوب بنتا چلا جاتا ہے، ناشکری کے راستے پر چلتا ہے، اللہ کے عذاب کے سوا اس کا کوئی دوسرا انجام نہیں ہوتا۔ میں نے قرآن مجید کی جو آیت خطبے میں پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ نے عجیب انداز میں پوری انسانیت کو خطاب کر کے فرمایا، ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اے میرے بندو، اگر تم ایمان لے آؤ گے، اگر تم شکر ادا کرتے رہو گے، تو پھر اللہ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا؟ اللہ تمہیں ہرگز سزا نہیں دے گا۔ جو ایمان کی دولت سے بہرور ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ شکر کی توفیق عطا فرما دیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عذاب سے بچا لیتے ہیں۔ یعنی ایمان سے محرومی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری، یہ وہ بنیاد ہے جس کی وجہ سے بندہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو کر رہتا ہے، اللہ کے غضب کا نشانہ بن کے رہتا ہے۔ آپ غور کیجئے، اپنے وجود پر غور کیجئے، اپنے گرد و پیش کو دیکھیے، دور و قریب دیکھیے، چاروں طرف دیکھیے، کیسی عظیم نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو ہمارے کسی استحقاق کے بغیر عطا فرما رکھی ہیں۔ کتنی عظیم الشان، کتنی جلیل القدر، کتنی انمول، کتنی بے بدل اور کتنی بیش بہا اور کتنی بیش قیمت عظیم الشان نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں اپنی عظیم نعمتوں کا تذکرہ کیا، اور جب بھی نعمتوں کا تذکرہ آیا یہ بھی دہرایا گیا کہ یہ نعمتیں ہم نے تمہیں دی اس لیے ہیں تاکہ تم شکر ادا کرو، اور یہ حقیقت بھی بیان کی گئی کہ شیطان کے جھانسے میں آ کر اکثر مسلمان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں تذکرہ ہے کہ جب ابلیس کو جنت سے نکالا گیا اور عالم بالا سے زمین پہ بھیجا گیا اور دھتکار دیا گیا
اور مردود و ملعون قرار دے دیا گیا تو اس نے اللہ کے سامنے اپنے اس خبیثانہ اور ناپاک عزم کا اظہار کیا تھا کہ میں تیری زمین پر جا کر تیرے بندوں کو ہر طرح سے گمراہ کروں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. میں آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر چار جانب سے انسانوں پر حملہ کروں گا اور ان کو ناشکری کی لعنت میں مبتلا کروں گا. اور اے اللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پیدا کیے ہوئے انسانوں کی اکثریت ناشکری میں مبتلا ہو جائے گی. یہ تھا ابلیس کا عزم. وہ دن ہے اور آج کا دن ابلیس اپنے اسی مشن میں لگا ہوا ہے. بہت بدقسمت ہیں وہ مسلمان جو ابلیس کے اس مشن میں اس کے ساتھی بن جائیں، جن کے دلوں میں اللہ کی نعمتوں کی قدر کے جذبات نہ پیدا ہوں، جن کی زبانیں ناشکری کی عادی ہو جائیں، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کے مرتکب ہونے لگے. ان سے زیادہ بد نصیب کوئی نہیں ہو سکتا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آسمان بنایا ہے، ہم نے زمین بنائی ہے، ہم نے بارشیں برسائی ہیں، ہم نے پیداوار اگائی ہے، ہم نے تمہارے رزق کا انتظام کیا ہے، ہم نے تمہارے لیے پھلوں کا انتظام کیا ہے، ہم نے رات و دن کی گردشوں کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، ہم نے بحر و بر کو تمہارا خادم بنایا ہے، ہم نے دریا کو تمہارا خادم بنایا ہے، ہر چیز کو تمہاری خدمت میں لگا رکھا ہے. اور یہی نہیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تم جو کچھ چاہتے تھے، جو کچھ مانگتے تھے، تمہاری فطرت کی جو جو مانگ تھی، تمہارے اندر کا جو جو تقاضا تھا، ہم نے سب پورا کیا، سب کچھ تم کو عطا کیا. اتنا عطا کیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم ہماری نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے. ہونا تو یہ تھا کہ تم شکر ادا کرنے میں لگ جاتے. ہونا تو یہ تھا کہ 100% مسلمان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار بن جاتے اور کہیں سے کہیں تک ناشکری کا کوئی شائبہ ایمان والے کی زندگی میں پایا ہی نہ جاتا. لیکن حقیقت کیا ہے؟ ان الانسان لظلوم کفار، انسانوں کی اکثریت ناشکری میں مبتلا ہو جاتی ہے. ان الانسان لربه لکنود، انسان اپنے رب کا ناشکرہ بن جاتا ہے. اللہ کے انعامات کو یاد کرو. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی ہے، ہم نے ان کو خشکی اور تری میں سواریاں عطا کی ہیں، ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا کیا ہے، ہم نے اپنی تمام مخلوقات پر انسان کو فضیلت بخشی ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت سانچے میں پیدا کیا ہے. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، اعلیٰ درجے کی شکل و صورت عطا فرمائی، عجب عجب صلاحیتیں عطا فرمائی، قابلیتوں سے نوازا، نعمتوں سے بہرہ مند کیا، تمام احسانات سے انسان کو فیضیاب کیا. لیکن پھر واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. ہم نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس طرح نکالا تھا کہ تم کو کچھ پتہ نہیں تھا، تم کو کچھ احساس نہیں تھا. اللہ نے تم کو آنکھیں دی، تم کو کان دیے، تم کو دل دیے، نعمتیں دی تاکہ تم شکر ادا کرو. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. ہم نے تم کو زمین میں ٹھکانہ دیا، معاش کا انتظام کیا، گزر بسر کی چیزیں دی. تقاضا یہ تھا کہ تم شکر گزار بن جاؤ، لیکن تم بہت کم اب اللہ کا شکر ادا کرتے ہو.
اور صرف یہی امت نہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو اور ان کی امت کو اور ان کی آل و اولاد کو خطاب کر کے فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے داؤد کے گھر والوں میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، لیکن میرے بندوں میں بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے۔ تو یہ دونوں سچائیاں ہیں، ایک طرف اللہ کی نعمتوں کا سلسلہ ہے جو کسی لمحے ہمارے تمام قصوروں کے باوجود، ہماری تمام نااہلیوں کے باوجود رکتا نہیں ہے، تھمتا نہیں ہے، اور دوسری طرف ہم میں سے اکثر لوگوں کی ناشکری کا سلسلہ ہے جو کسی صورت رکتا نہیں ہے۔ اللہ کی نعمتیں برس رہی ہیں اور ہم نفس کے بہکاوے میں آ کر اور شیطان کے جھانسے میں آ کر ان نعمتوں کی ناشکری کے کیسے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اگر ہم دل کی گہرائیوں سے جائزہ لیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم میں سے اکثر لوگ نہ جانے کس کس طرح اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب انہی افراد پر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ انہی پر آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے برے حالات انہی پر مسلط کیے جاتے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ امت نعمتوں کی ناشکری کے مرتکب ہے۔ سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، اور اس نعمت کی کیسی ناشکری ہے کہ ہم اس کی حفاظت کے لیے اس قدر سنجیدہ نہیں ہوتے جس قدر سنجیدہ ہونا چاہیے تھا۔ ان نعمتوں کی سزا، ان برے حالات، ان نعمتوں کی ناشکری کی سزا ان برے حالات کے ذریعے ہم کو دی جا رہی ہے۔ قرآن میں ایسے نمونے ذکر کیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں پر، مختلف خطوں پر، مختلف علاقوں پر اپنی نعمتیں برسائی تھیں، لیکن ان علاقے والوں نے، ان بستیوں والوں نے، ان خطوں میں رہنے والے افراد نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی، اس کے نتیجے میں اللہ نے اپنا عذاب مسلط کر دیا۔ تو ہمیں اس پہلو سے بھی غور کرنا ہے کہ جو حالات ہمارے سامنے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری ناشکری کا گناہ ان حالات کا باعث بن رہا ہو۔ یہ غور کرنے کا مقام ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنی نعمتوں کے سچے اور کامل اور مطلوب شکر کی توفیق سے بہرور فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔